بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل، برکات، کمالات، تاثیرات کے بارے میں اور سورۃ الفاتحہ کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ اس میں ظاہری اور باطنی علوم و معارف بھی ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد و برکات بھی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع سورت ہے اور بہت سارے امراض سے شفا کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتحۃ الکتاب میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ یہ زہر کے لیے شفا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سورۃ الفاتحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق واقعتاً شفا سمجھتے اور بہت سارے امراض کا علاج اس سورہ مبارکہ کے ذریعہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب میں یہ منقول ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سانپ اور بچھو کے کاٹے پر، مجنون اور مرگی کے مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا تھا۔ بہت سارے علماء اور بزرگان دین بھی مختلف امراض کے لیے سورہ فاتحہ کو مختلف اوقات میں یا مخصوص تعداد میں پڑھ کر دم کرنے کی وہی تاثیر بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ اکرام سفر میں تھے، دریا اثنا کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسے کے لیے تریاق کے بارے میں سوال کیا، جس پر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص وہیں ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورت تریاق، یہ سورت اپنی خصوصی اثرات اور برکات کے باعث انسان کو بہت ساری مشکلات، مصائب، آلام اور تکالیف سے بھی بچاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتنوں سے، شر سے، مصائب اور آلام سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے تم ہر شے سے محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک ایسی تاثیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر و برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ فکری الجھنیں اور پریشانیوں سے اس سے نجات مل جاتی ہے۔ رنج، الم، غم، غصہ، تکالیف، یہ ساری چیزیں رفع ہو جاتی ہیں۔ بیمار کو تندرستی ملتی ہے اور تنگ دست کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے۔ محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے اور سب غموں اور دکھوں کا مداوا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، مشکلات کے لیے، روحانی برکات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔
آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے سورۃ الفاتحہ انتہائی مؤثر ہے۔ غرض ہے کہ جتنے بھی امراض ہیں، روحانی جسمانی امراض سے شفا کے لیے اور اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت کے لیے سورۃ الفاتحہ انتہائی مؤثر ترین سورہ ہے، اور اس کے وظائف انتہائی مؤثر ترین وظائف ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف وظائف ملتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے طریقہ سے اس کا عمل کیا کرتے ہیں اور ان کو پھر اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سورۃ الفاتحہ کو اپنے عمل میں لانے کے لیے اس کا وظیفہ جو شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہوئے تسمیہ کو ضرور پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی سورۃ الفاتحہ کے وظائف پڑھے جاتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے وظائف ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے 41 مرتبہ 41 دن تک سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھنا ہے، سنتوں کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اب اس کو مختلف حاجات اور ضروریات کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ایک اور عمل ہر طرح کی کامیابی کے لیے، حفاظت کے لیے، آفات اور بلیات سے نجات کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے اور برکات کے لیے، ہر طرح کی مہمات میں کامیابی کے لیے، تمام تر روحانی جسمانی امراض سے شفا کے لیے، اللہ رب العزت کی خاص مدد کے لیے، اللہ رب العزت کی نصرت کے لیے، یہ عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ کریں گے تو یہ انتہائی مؤثر ترین عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ کہ 10 بار جب آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیں گے مکمل، تو جب 11ویں دفعہ آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ رہے ہوں گے اور پھر آپ اس آیت پر پہنچیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس آیت مبارکہ پر آپ پہنچیں گے 11ویں دفعہ، تو پھر آپ نے اس ایک آیت مبارکہ کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ مکمل سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 11ویں دفعہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آگے سورت کو مکمل کر لینا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے شروع کرتے ہوئے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ اس کو استعمال کیا کریں گے، کس کس کام کے لیے؟ جو بھی آپ کی حاجات اور ضروریات ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، اپنی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ اپنے پاس پانی بھی رکھیں، اس پانی کو دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جس بھی حاجت اور ضرورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پانی بھی آپ نے روزانہ دم کر کے ساتھ پینا ہے، اور جب تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو آپ جاری رکھیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ سورۃ الفاتحہ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اس کو 3 بار بھی پڑھا جاتا ہے، 7 بار 11 بار بھی پڑھا جاتا ہے، 41 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کے وظائف ملتے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ درد کے لیے اس کو دم کرنا چاہتے ہیں، کسی بیماری سے شفا کے لیے آپ کسی کو یا خود کو دم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی 7 مرتبہ پڑھیں اور ایک دم کر دیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں، ایک دو دم کر دیں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں اور ایک دفعہ پھر دم کر دیں۔ اس طرح 3 دم کریں اور 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں،
اور پھونک مار دیں، ساتھ پانی کے اوپر بھی دم کر دیں، اور جو مریض ہے اس کو بھی دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی فوری طور کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ اپنے معمول میں لے کر آئیں، اپنے وظائف میں لے کر آئیں۔ یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ بابرکت سورت ہے، اور جب آپ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اور اس کو پڑھیں گے، بارہا پڑھیں گے، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی فیوز اور برکات کتنی زیادہ ہیں۔ وہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل اور کرم فرما دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے عاملین کے اوپر۔ تو آج سے ہی اس کو پڑھنے کا عمل آپ سٹارٹ کر دیجئے، شروع کر دیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کی خیریں اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا جو نزول ہوگا اس کا مشاہدہ آپ اپنی آنکھوں سے کیجئے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔